تھوڑا سا ایسے پیچھے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے. اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید و رہائی عطا فرما. ازداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کو خود ہی حفاظت فرما. میرے بھائی جناب محترم عالم عباس بھٹی صاحب جو میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. کاظم بھائی صاحب جناب حیدر صاحب اور دیگر احباب جو جہاں سے آیا ہے ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی ملن بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بہت شکریہ. پہلے جملے سے میں آپ سے احباب کی توجہ کا طالب ہوں. بہت سارا سفر کر کے آپ کی زیارت کرنے آئے ہوں. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اور بنائی بھی کائنات اپنے محبوب کے بدن کے پسینے سے. ساتھ دیجیے گا. میں پہلے جملے سے بات کو کھول دیتا ہوں. جس کے صدقے میں کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اس مصطفیٰ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر جس ہستی کو مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلام علیہ. بہت مہربانی بہت مہربانی. سیدہ سلام علیہ خاتون جنت مریم کبریٰ بطول عذرا. اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایک شب عرش پر بلایا جسے دنیا شب معراج کے نام سے جانتی ہے. بلایا تو رسول نے فرمایا پروردگار مجھے کیوں بلایا؟ فرمایا میرا حبیب میں تجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. جیسے جیسے آپ بولتے آئیں گے ویسے ویسے میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرتا ہوں گا نا.
مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. میرے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا کہ میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں. بھائی جان کہ پروردگار تو نے کائنات میری محبت میں بنا ڈالی تو تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کائنات تو تیرے بدن کے پسینے کا صدقہ ہے. پڑھنے والے تحفہ، فرمایا تحفہ وہ ہوگا جو کائنات سے قیمتی ہوگا. اب میں جو ابھی تک نہیں بولے ان کو بھی بلانا چاہتا ہوں. فرمایا رسول نے پروردگار وہ کتنا قیمتی تحفہ ہوگا؟ اللہ نے کہا محبوب بس سمجھ لے وہ تحفہ اتنا قیمتی ہے، تحفہ دینے والا بھی مطمئن ہے، جس سے تحفہ ملے گا وہ بھی مطمئن ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. سارے پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں اور اسی طرح بس میرا ساتھ دیجئے گا کہ تحفہ اتنا قیمتی کہ دینے والا بھی مطمئن اور جسے کاظم بھائی تحفہ دیا جائے گا وہ بھی مطمئن. اب رسول نے فرمایا کہ وہ تحفہ ہے کیا؟ بس کہا نا کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ آوازوں کو تتائی میرا محبوب کائنات تیرے صدقے میں بنائی ہے، تجھے دینے کے لیے بطول سے قیمتی تحفہ نہیں ہے. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. تجھے دینے کے لیے سیدہ سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ بولیے گا نہیں ہے. اب ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی ابا بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا اخلاق اور آپ کی مہمان نوازی پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. عبادت شاہ صاحب جانتے کہ تحفہ کہتے کسی ہیں؟ تحفے کی اہمیت کیا ہے؟ تحفے کی فضیلت کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان آیا تو حیدر کے ساتھ میں بھائی کاظم کے گھر پہنچا. وہاں میں پہنچا تو وہاں میرے بھائی عالم بھٹی صاحب بھی بیٹھے تھے اور بھی ابا بیٹھے تھے. تو کاظم بھائی نے کہا کہ جی سال 2 سال کے بعد آپ ڈیرہ اسماعیل خان آئے ہیں تو میں نے نا آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے. بات وہ کہ بچے بھی بولیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ مجھے انگوٹھی میرے سامنے رکھی. اب وہ انگوٹھی لینے کے 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ کہ میں جہاں بیٹھا تھا میں نے بیٹھا بیٹھا ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی اور وہ میں نے پہن لی. اس طریقے کے ساتھ میں جب انگوٹھی پہن کر اٹھا تو کاظم بھائی نے حیدر سے کہا کہ اتنی محبت کے ساتھ میں نے ان کو تحفہ دیا اور انہوں نے کتنی بے رخی کے ساتھ تحفے کو وصول کیا. انہیں تحفے کی اہمیت کا علم نہیں ہے. ایک تو طریقہ ہے یہ. دوسرا طریقہ 1 منٹ کی خاموشی اور پھر بولیں گے اتنا جتنا شہزادی نے چاہا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، میں نے ہاتھ آگے بڑھائے، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے انگوٹھی کو آنکھوں سے لگایا، میں نے انگوٹھی کو پہنا، مجلس میں آ گیا. اب جو میں آیا تو عبادت شاہ صاحب نے کاظم صاحب سے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں. دیکھیے انہیں تحفے کی قدر کا معلوم تھا، انہیں تحفے کی اہمیت کا علم تھا کہ تحفہ ہمیشہ احتراماً کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. اگر آپ نے محبت سے تحفہ دیا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر تحفے کو وصول کیا اور تحفہ ہمیشہ اسی طرح وصول کیا جاتا ہے. 1400 سال ہو گئے دنیا اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی. سارے مل کے بہت مہربانی، بہت مہربانی. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. اچھا جی بڑی مہربانی جناب. اگر میرے بزرگ اتنی محبت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو یقیناً بعد میں وزن تھا اور بعد میں کیوں نہ وزن ہو. بات جناب سیدہ سلام اللہ کی ہے اور بولنے والے آپ سارے احباب ہیں. اس بی بی کی دیکھیے اہمیت اور فضیلت زندگی کے ہر لمحے میں. کچھ باتیں عظمت سیدہ پہ آج سنیے اور کچھ باتیں انشاءاللہ 2 فروری کو جو جشن جناب سیدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. لیکن جو آج کی بات ہے وہ میں کہہ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں.
جب بھی سیدہ محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، کہا جا کر کے جس سے بطول راضی اس سے میں اللہ راضی، جا کر کے سارے آسمان آپ کے مہر میں آیا۔ بی بی اللہ کہہ رہا سارے آسمان آپ کے مہر میں، بی بی نے فرمایا جا کر کہہ دے یہ مہر بھی تھوڑا ہے۔ اب جسے مجلس حسین میں بولنا آتا ہے میں اسی سے مخاطب ہوں۔ جبرائیل نے آ کر کہا پروردگار بطول اس مہر میں بھی راضی نہیں، بطول فرمانی کہ مہر تھوڑا ہے، کہا تھوڑا ہے تو جا سیدہ سے جا کر کہے اب آپ کو جو مہر میں چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا۔ ہائے ہائے توجہ چاہوں گا، میں کون کہہ کر بولیے بناتا رہوں گا۔ جبرائیل نے آ کر جب یہ بات بی بی تک پہنچائی کہ اللہ کہہ رہا ہے جو چاہیے لبوں سے صادر کیجئے، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا، بی بی نے کہا ہاں اب لطف آیا، اب خدا سے جا کر کہے۔ توجہ، میں اس پہر میں آپ کا کام کاج چھوڑ کر مجلس حسین میں بیٹھنے کا انعام بتانا چاہتا ہوں۔ جب جبریل نے کہا کہ بی بی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہیے لبوں سے صادر کیجئے، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا، بی بی نے کہا ہاں اب لطف آیا، اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیز خاص سیدہ کہہ رہی ہے کہ میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان محترم، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ کہا میرے مہر میں جو لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی۔ ایک جملہ کہوں اگر اسی طرح وصول کرے تو جملہ کہوں، جب کاظمہ جبرائیل نے جا کر کہا نا حضر کہ اللہ کہہ رہا ہے، بی بی فرما رہی ہیں پروردگار کہ جو کچھ لکھا ہے واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ اللہ نے کہا جبرائیل بطول سے جا کر کہو میں بھی تمہارا خدا ہوں، دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں، بولو جو کچھ کہا وہ بھی لیجئے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس میں آپ نے عظمت سیدہ نہ بتائی ہو۔ آپ اچھا سن رہے ہیں تو میں تھوڑا سا بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجلس کی جب ابتدا ہوئی تو آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کی، بولیے، جو کرتا ہے وہ ضرور بولے، اور جو حدیث قصہ کی تلاوت سنتا ہے اسے بھی بولنا چاہیے۔ اس میں اتنی فضیلت ہے سیدہ کی۔ میں یہ 8-10 منٹ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ مجھے یہ بات کرنے کے لیے مجھے خود 8-10 منٹ لگے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم سامعین میرا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اب آپ سب الحمدللہ تیار ہیں تو پھر سنیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اپنی بیٹی کے گھر، عبادت شاہ صاحب اگر حدیث قصہ کے جو جملے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پہلی بار سماعت کریں تو بولیے گا، اگر پہلے سن رکھے ہو تو بے شک نہ بولیے گا۔ اس انداز میں پہلی بار سنیں تو بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ رسول آئے اور اپنی بیٹی سے آ کر کیا کہا تھا؟ بیٹی انی اجدو فی بدنی ذوفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سادات و مومنین اور لائف پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے، کہاں تک جاری ہے۔ محمد و آل محمد کے گھر کا ذوف برائے بیماری نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا۔ ان کا ذوف برائے فضیلت ہوتا ہے، یعنی ان کے اگر بدن میں کمزوری ہے، ذوف ہے، تو وہ بھی بیماری کے لیے نہیں ہے، وہ فضیلت کے لیے۔ کہیں تو بتلاؤں، جب رسول نے کہا نا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، بھائی جان آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں شاہ صاحب، اور آپ جا کر اپنی بیٹی سے کہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو بھیا
پلٹ کر بیٹی آپ کی کیا کہے گی کہ بابا کسی ڈاکٹر کو بلاؤں، کسی طبیب کو بلاؤں؟ اسی پر میں نے دیکھنا ہے کہ کتنے منٹ اور پڑھنا ہے، اسی سے اندازہ ہوگا۔ میں اپنے بزرگوں کو دیکھا جو قدیم علماء کو سنتے ہیں، تو میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ بیٹی کو فوراً پلٹ کر بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں یا طبیب کو بلاؤں؟ یہ کہا جاتا ہے نا، یا معاملہ الگ ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں انی اجدو فی بدنی ذوفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ پلٹ کر سیدہ فرماتی ہے اوعظک باللہ یا ابتا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا۔ ہائے 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 حیدری، بہت مہربانی، آخری بندے تک توجہ کا طالب۔ مولا بہت شکریہ جناب، اللہ ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ اور میں ایک دعا مانگتا ہوں اور اکثر مانگتا ہوں، آج بھی مانگ لیتا ہوں، اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے گا، میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے۔ مل کے توجہ ہے آپ صاحب والے محترم، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ اب میرا ساتھ دیجئے گا، جملے کا لطف لیجئے گا۔ بی بی نے فرمایا اوعظک باللہ یا ابتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور کہیں کہ میں بیمار ہوں، اور بیٹی آگے سے کہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو پلٹ کر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ، آمین، یہی کہیں گے نا کہ جی بیٹی تیرا شکریہ تو نے دعا کی۔ توجہ چاہوں گا، یہی کہیں گے نا کہ آپ کا شکریہ یا آمین، یا بیٹی آپ نے اچھا کیا کہ دعا کی۔ یہاں معاملہ مختلف ہے، کہیں تو آپ کو سناؤں۔ رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا اوعظک باللہ یا ابتا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا۔ فرمایا تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا؟ فرمایا اگر اللہ کی پناہ میں دیا ایتینی بالکساء الیمانی، اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ بولے ہیں صاحبان، بڑی مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، اس توجہ کا شکریہ۔ محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین نظر۔ جیسے کہا نا کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو پلٹ کر رسول نے کیا کہا؟ اپنی یمانی چادر، نہیں نہیں نہیں، مجھے لا کر اڑا دے۔ پڑھنا برائے پڑھنا مجھے نہیں آتا، میرے ساتھ تو آپ بولیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ رسول نے یمنی نہیں کہا، یہی فرق سمجھ لیجئے گا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی یمنی چادر لا کر اڑا دے، ہاں رسول نے فرمایا مجھے اپنی یمانی چادر لا کر اڑا دے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سادات و مومنین گرد و نما کے آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات میری ماں میں نے پردے میں سماعت کرے، اگر چادر سیدہ کی یمن سے آئی ہوتی تو رسول کہتے کہ مجھے اپنی یمنی چادر اڑا۔ یمانی عربی میں کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو۔ نہیں 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 نہیں، نا 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 نا، آپ بار بار آپ نے علی ولی اللہ ولایت کا نعرہ لگایا ہے، تو میں بھی آپ کی خدمت میں ولایت کا ایک گوشہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور دیکھوں گا کہ کون میرا کتنا ساتھ دے گا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ یمنی چادر اڑا، فرمایا یمانی چادر، یمن سے آتی تو یمنی ہوتی۔ یمانی کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو، نہ پتہ چلتا اگر مفضل سرکار صادق سے سوال نہ کرتا، اس نے کہا مولا وہ یمانی چادر، وہ دائیں جانب لٹکنے والی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ وہی یمانی چادر تھی جو عرش پہ دائیں جانب لٹکی ہوئی تھی، جو پردہ بنی تھی معراج کی رات، وہاں کبریا تھا، یہاں مصطفیٰ۔ اللہ ہوگا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ توجہ فرمائیے آپ صاحب، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ؟
لطف آیا؟ فرمایا یہ وہی یمانی چادر ہے جو شب معراج پردہ بنی تھی. نہیں لطف لیا؟ جو پردہ بنی تھی کبریا کا. اب میں اگر یہاں جملہ یہ نہ کہوں تو پھر آنے کا تو مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. بات بھی چھٹے مولا کی ہے نا, تو چھٹے مولا کے بعد مفضل نے یہی تو سوال کیا تھا. اب یہ پردہ ذہن میں رہے کہ جو کبریا اور مصطفیٰ کے درمیان پردہ بنی, وہ یمانی چادر. عبادت شاہ صاحب جملہ سناؤں. مفضل نے چھٹے مولا سے کہا, لیجئے جو میرے کچھ نوجوان دوست جو مجھے میسیجز بھی کرتے رہے, وہ جو سننا چاہتے اس کا میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہنے لگا مولا اللہ نے اگر اپنی عبادت ہی کروانا تھی تو اللہ کہہ دیتا کہ صبح اٹھو 100 بار اللہ اکبر کہو, گھر چلے جاؤ, کاموں پہ چلے جاؤ, دوپہر ہو سبحان اللہ کہو, شام ہو جائے 1000 بار الحمدللہ کی تسبیح کرو, سو جاؤ. اس نے کہا اگر عبادت ہی کروا, اس نے کہا مولا یہ اللہ نے عبادت میں نماز ہی کیوں رکھی؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. میرا بھائی عالم بھٹی صاحب کے ساتھ آنے کا وعدہ تھا, پڑھنے کا وعدہ اتنا نہیں تھا, پڑھوں گا اتنا جتنا آپ بولتے رہیں گے. قاسم بھائی سے لے کے آخری بندے تک میں سب کی توجہ کا طالب. مولا اللہ نے نماز ہی واجب کیوں کی؟ اور نماز میں پھر یہ قیام رکوع کیوں رکھا؟ امام نے کہا بیٹھ جا, تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے جو نماز واجب کی اس میں جو ارکان نماز ہے قیام رکوع, کیا یہ بغیر کسی مقصد کے رکھے؟ اس نے کہا مولا ان کا کوئی مقصد ہے؟ امام نے کہا ہاں. کہنے لگا مولا قیام میں رکوع قعود سجدہ اس کا کیا مقصد ہے؟ امام نے کہا سن, نماز میں جو قیام ہے نا, القیام ہوا محمد. فرمایا قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. نہ سب بولو گے تو الف آئے گا. قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. فرمایا الرکوع ہوا علی. فرمایا رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی. یہ جو آپ ایک سجدہ کر کے جو بیٹھتے ہیں اسے حالت قعود کہتے ہیں. فرمایا قعود نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسن کی. فرمایا نماز میں جو ہے نا یہ سجدہ یہ نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسین کی. مجھے آپ کی خبر نہیں. مفضل نے دونوں ہاتھ مولا کے قدموں میں رکھے, کہنے لگا واہ مولا آج کے بعد نماز پڑھنے کا عجب ہی لطف آئے گا. قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا, رکوع کروں گا تو علی یاد آئے گا, قعود کروں گا تو حسن یاد آئے گا, سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا. امام نے کہا بیٹھ جا, بات مکمل سن. قیام نانا محمد, رکوع دادا علی, قعود دادا حسن, سجدہ دادا حسین, اور نماز میں سب سے نیت میری دادی سیدہ ہے. اللہ بسم اللہ جی. میں پھر کہہ دیتا ہوں. اچھا جی پھر کہہ دیتا ہوں. توجہ ہے آپ صاحب؟ جی دوبارہ کہہ دوں. فرمایا بیٹھ جا, بات مکمل سن کے جا. قیام نانا محمد, رکوع دادا علی, قعود دادا حسن, سجدہ دادا حسین. فرمایا نماز میں سب سے نیت, اور نیت ہے نہیں. اگر آپ نے مجھے کہا ہے, دیکھیے کوئی شعر پڑھتا نا یا قصیدہ پڑھتا, اسے تو آپ مقرر کہتے ہیں, اور کسی خطیب کے جملے کو آپ مقرر کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں بات اتری ہوئی ہے. اب اگر آپ نے مجھے مقرر کہا ہے تو میں پھر وہی جملہ تو نہیں کہوں گا, میں تو پھر اس سے ایک آدھا جملہ مولا کے صدقے سے آپ کو آگے سناتا ہوں اگر آپ بولیں. فرمائے نماز میں سب سے ہمیں نیت ہے میری دادی سیدہ. اب نیت سے مراد ہے جناب سیدہ. قاضی بھائی آج معلوم ہوا کہ نبی نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ہے بطول. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا ناراض. توجہ ہے آپ صاحب المطلب کی؟ بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی جناب. مولا آپ کو سلام رکھے, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب المطلب. نماز میں فرمایا سب سے نیت ہے میری دادی سیدہ. انما الاعمال بالنیات کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا سیدہ راضی ہے. نہیں سب بولو گے تو عرف آئے گا. بی بی راضی ہے یا ناراض؟ جی ہیں
आपको सलामत रखे। तो उसी के राजी करने में मैं भी आपको दो में से सुनाऊं। हजरत मीर अनीस ने कहा था, अकील अकलमंद, अकील गर है इन दो बड़ी बला से बचे, अकील गर है इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। हाय 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 हाय, मौला आपको सलाम रखे। घबराए हुए तो नहीं है आप साहब? मौला आपको आबाद व शाद रखे, आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए। क्या खूब आपने मुख्तसर मगर जामे बात की। फरमाए नीयत है मेरी दादी सैयदा। आगे लेके चलो। अभी नीयत से मुराद है सैयदा, वो पर्दा बात भूली तो नहीं है, हिजाब बात भूली तो नहीं, नीयत है सैयदा। मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा। अभी कोई इबादत शाह साहब यहाँ खड़ा होकर नमाज पढ़े ना, कि मैं नमाज पढ़ूं, जब वो नमाज पढ़े, नमाज में उसका कयाम नजर आएगा कि वो कयाम कर रहा है। नमाज में रुकू नजर आता है, कऊद नजर आता है, सजदा नजर आता है। एक नीयत है जो है भी और नजर नहीं आती। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जरा, बिस्मिल्लाह जरा। मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद जो पीछे भी बैठे, थके तो छोड़ दो, कहें तो आगे चलो, घबराए हुए तो नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। फरमाया, अगर तू मुझे अल्लाह की पनाह में दे रही है तो अपनी यमानी चादर मुझे लाकर उड़ा दे। और उसके बाद हर कोई चादर में आता रहा। इमरान साहब एक जुमला सुनाऊं, अगर सब बोले। हाय हाय। जब चादर में पंजेतन इकट्ठे हुए, इसी तरह सुनेंगे तो आगे लेके चलूंगा, और ये बच्चे खामोश बैठेंगे तो बात आगे चलेगी। जब पंजेतन चादर में इकट्ठे हुए, मैं आपको एक वक्त में सुल्तान करबला के दो किरदार दिखाऊं। कितने? नहीं सब बोलोगे तो का कितने किरदार? दो। पहला मौका, भरी पड़ी है बज़्म रिसालत। थक तो नहीं गए? क्या है? भरी पड़ी है, बोलिए, बज़्म रिसालत। हाय हाय। एक सलवात आप बाबा से बुलंद पढ़िएगा, मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे भाई जनाब अली इमरान जाफरी साहब, बहुत मोतबर नाम है मिंबर का, वो खिताब फरमाएंगे। कहीं तो बात मुकम्मल करूं, सब बोलेंगे। मैं एक वक्त में सुल्तान करबला के दो किरदार बतलाऊं। बज़्म रिसालत सजी हुई है, नबी की इक्तदा में नमाज जारी है। इबादत शाह साहब घर का दरवाजा खुलता है, छोटा शहजादा हुसैन बरामद होते हैं, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा पुश्ते मुस्तफा पे जाकर बैठ गए। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहकर जो नबी सर उठाने लगे, जिब्रील आ गया। अल्लाह के नबी आज नहीं, कहा कब तक? कहा जब तक ये बैठा है। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, बोल सकते तो बोलिएगा। किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में भी दिखाइए कि पुश्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठने के लिए हुसैन ने घर से अम्मा से इजाज़त ली हो। ना ना ना, इतना सफ़र करके आए तो आपको 2 जमा 2 4 वाली बात तो नहीं सुनानी, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। या नाना से कहो कि नाना इजाज़त है कि मैं पुश्त पर बैठ जाऊँ? नहीं। बाबा से पूछो? नहीं। गए और बैठ गए। एक तरफ तो ये है कि बगैर इजाज़त के बैठे, और दूसरी तरफ अली इमरान साहब घर है, नाना आराम कर रहे हैं, चादर माँ की है, घर भी अपना है, चादर भी माँ की है, आराम करने वाला नाना भी अपना है। वहां खड़े होकर हुसैन कह रहे अताज़न खुलमा का ताहतल किस्सा, नाना इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं? हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। नाना इजाजत है कि मैं चादर में, बोलो। मैंने आलम अरवा में सुल्तान करबला से पूछा, मौला नमाज दीन का सतून, सजदा अहम रोकन, नमाजी वो जिसने कायनात को नमाज सिखाई, वहां बैठे तो बगैर इजाजत के। यहाँ घर है, चादर माँ की है, आराम नाना कर रहा है, और यहाँ कह रहा कि इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं। फरमाया दोनों जगह का अपना मामला था। मैंने कहा क्या? फरमाया वहां बगैर इजाजत के ना
पुश्ते मुस्तफ़ा पर बैठकर मखलूक को नमाज पर अपना इख्तियार बताया। नहीं, थक गए। फरमाया क्या मतलब कि हम आले मोहम्मद चाहे तो क़याम में आ जाए, चाहे तो रुकू में आ जाए, चाहे तो कऊद में आ जाए, चाहे तो सजदे में आ जाए। मैंने कहा मौला वहाँ तो इख्तियार बताया, यहाँ इजाज़त क्यों मांगी? फरमाया यहाँ भी मामला और था। मैंने कहा क्या? कहा यहाँ पर मामला था कि जब हम इकट्ठे हुए थे चादर में तो मेरे नाना ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती व खासती व हामती, परवरदिगार ये जो चादर में है ना ये मेरे अहले बैत है, ये जो चादर में है, जो बाहर है वो नहीं, जो चादर में है ये अहले बैत नबूवत है। पर मैं चूंकि वहाँ बात अहले बैत नबूवत की थी, अगर वहाँ मैं इसी तरह जाता तो 1400 साल के बाद कोई कह देता बच्चा था बगैर इजाजत के चला गया। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाई आपने, बच्चा था बगैर इजाजत के। फरमाया मैं इसलिए इजाजत मांगी ताकि लोगों को पता चले अहले बैत नबूवत हर कोई नहीं है। अहले बैत नबूवत बनने के लिए माँ की चादर और नाना की इजाजत की जरूरत है। बात सारी खत्म कर दी। नतीजा आज का और मिंबर अपने भाई को दूं। जब काजिम भाई पंजेतन इकट्ठे हुए और रसूल ने बताया कि ये हैं मेरे खासो खास, तो वो अल्लाह जो बिना जिब्राइल के बात नहीं करता, इबादत शाह साहब वो बगैर जिब्राइल के बोला। और जानते कैसे बोला? कहकर बोला ए लमू, जान लो या मलाइकती व सुकाना समावाती, ऐ मलाइका जान लो, ऐ आसमानों पर रहने वालों जान लो। परवरदिगार क्या जान ले? इन्नी माँ खलक तो समा मबनियतम वला अर्ज़ मदीयतम वला कमरन मुनीरम वला शमसन मुज़ीयतम वला फलक यदूरो वला बहर यज़ी इल्ला फी मोहब्बती। मैंने पढ़ा इतनी आराम से कि मैं अगली बात आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझाऊं। फरमाया मैं न कलियों को चटक देता, न सितारों को दमक देता, न फूलों को महक देता, न सब्ज़े को लहक देता, न समंदर को शोर देता, न हवा को जोर देता, न शाखों को झुकाव देता, न पहाड़ को ठहराव देता। मैं कुछ ना बनाता, जो बनाया इल्ला फी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत में बनाया। एक जुमला कहना चाहता हूँ, इतना अच्छा बोले हैं। हदीस किस्सा में ज़रा कुदरत के बयान के तेवर मुलाहिजा कीजिए। उसने कहा मैंने जो बनाया इनकी मोहब्बत में बनाया। थक गए हैं। किस में बनाया? जुमला अभी मैं कहूँगा, बच्चे भी बोल पड़ेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने जो बनाया इनके लिए बनाया। ना 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 ना, डेरे वालों थकना नहीं है। ये नहीं कहा कि मैंने जो बनाया इनके लिए बनाया, कह रहा मैंने जो बनाया इनकी मोहब्बत में बनाया। मालूम है इनकी मोहब्बत में बनाना और है, इनके लिए अगर कुछ बनाया तो वो और है। अगर फर्क कहें तो समझा दूं। मैं DI खान आया, आलम भट्टी साहब के साथ, भाई अली इमरान साहब, हम सारे बैठे थे। तो बानियान ने खाने की टेबल सजा दी, तरह तरह के खाने रखे थे। मैंने कहा जनाब ये क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है ये आपकी मोहब्बत में है। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। ये जो कुछ भी है आपकी मोहब्बत में। अब मैं चूंकि खतीब हूँ तो मैंने खतीबाना जुमला कहा। मैंने कहा अच्छा जनाब अगर ये सारा कुछ मेरी मोहब्बत में है तो फिर मेरे लिए क्या है? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मैंने कहा सब मेरी मोहब्बत में तो मेरे लिए क्या है? तो अली इमरान साहब ने, आलम भट्टी साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा जैद साहब ये खाना हमारी मोहब्बत में है, आपके लिए और हमारे लिए माई कौन है? मोमिनीन आए हुए हैं, मिंबर तैयार है, जाएं मजलिस पढ़ें। मालूम हुआ खाना मेरी मोहब्बत में है, मिंबर मेरे लिए है। अल्लाह कह रहा है कायनात बनाई है मैंने इनकी मोहब्बत में, तो इनके लिए तो कुछ और होगा। छठे मौला से साहिल ने पूछा मौला कायनात तो आपकी मोहब्बत में बनाई, तो आप लोगों के लिए क्या बनाया? इमाम ने कहा बैठ जा, कायनात हमारी मोहब्बत में बनाई, हम 14 के लिए सलमान को बनाया, अबू ज़र को बनाया, मिकदाद को बनाया, हमारे हुबदारों को बनाया। तवज्जो फरमाइए आपने।
بس بیان میں آج کا سمیٹوں اور اسی پہ راضی رہیے گا. چونکہ بات چادر کی ہو رہی ہے تو میں ایک بات آپ کو اور سناؤں آج کی. بہت مہربانی ہے نا. سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ایک یتیم آ کر کھڑا ہو گیا. آ کر کہنے لگا باقی انشاءاللہ 2 فروری کو 8 بجے شب بارگاہ جہاں پر جشن ہوگا وہاں انشاءاللہ حاضر ہوگی. کہنے لگا پورے مدینہ میں شور سنا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں بھوکے کو کھانا ملتا ہے. میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایسے ہی پڑھوں گا. بول سکتے تو بولیے گا. تو کہنے لگا کوئی ہے جو مجھ یتیم کو کھانا کھلائے. آواز سیدہ سلام اللہ کی سماعت سے جا کر ملی. جملے کا لطف لیجیے. آپ بول سکتے تو بولیے گا. انتہائی ادیب مولا کی مداح خان بیٹھے ہیں, مؤدب انداز میں مولا کی مداحی کرتے ہیں. جیسی کہا نا کوئی ہے جو اس یتیم کا پیٹ بھرے. آواز سیدہ کے کانوں تک پہنچی. فرماتی فضا بہن. جی شہزادی. فرمایا گھر میں کچھ کھانے کا تو اس یتیم کا پیٹ بھرو. فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تو حسنین فاقے کے ساتھ مسجد میں نہ جاتے. اچھا نہیں ہے. نہیں ہے. چلو ایسا کرو وہ صندوق کھولو, اس میں ایک چادر ہے جو میرے بابا نے مجھے بطور تحفہ دی. یہی معراج کا فضائل ہے, یہی معراج کا مصائب ہے. چچا سلمان سے کہو کہ چادر فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر دے. شیعہ سنی دوست بیٹھے میرے ساتھ دیجیے گا. جناب سلمان نے چادر لی اور اپنے کاندھے پہ رکھی اور صدا دے رہے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے. ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ تم چادر فروخت کر رہے ہو. فرمایا اس یتیم کا پیٹ بھرنا ہے. جب یہ سنا نا تمام ماں باپ وہ بیٹھے کہ جن کے دل میں معصومین علیہ السلام کی ولایت دل کی دھڑکن بن کر رہتی ہے, یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا. یتیم سے کہنے لگا جو چاہیے میرے گھر سے لے جا. یہ اس چادر کی قیمت ہے. وہ جو بہت مہربانی جناب, وہ جو کچھ لے جا سکتا تھا میرے بزرگ وہ سمیٹ کر لے گیا. جناب سلمان یہودی سے کہتے چادر کی قیمت ادا کر دی, یہ چادر رکھ. اس نے کہا نہیں, مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو. نبی کے دربار میں آئے. جناب سلمان نے سارا ماجرا بیان کیا. یہ نبی کے قدموں میں گر گیا. نتیجہ آج کی گفتگو کا. کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. نبی فرماتے کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل؟ کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے, اس دین سے سچا دین ہی کوئی نہیں. اس دین سے حق والا دین ہی کوئی نہیں. اجرکم اللہ. نبی نے کلمہ پڑھایا. میری طرف دیکھیے گا. نبی فرماتے مسلمان ہو گیا, چادر کی قیمت پہلے دے چکا, لے چادر لے اور گھر جا. چادر کے لینے کا نام آیا, زاروں کی طرح رویا. نبی نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا سرکار یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے. شام کا بازار تھا, شرابی کا دربار تھا, 9 لاکھ کا مجمع تھا, علی کی بیٹیاں پتھر کھاتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی مار تو لیا ہے, ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو. ہم محمد کی نوازیاں ہیں, ہم علی کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ. بھائی علی عمران آل محمد کے گھر کی کسی بھی بطول کے ساتھ امت نے اچھا سلوک نہیں کیا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا تبرکن. بس ایک کا ایک جملہ آج کا کہہ کر میں ممبر اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ جملہ یہی ہے کہ منہال نے مدینہ میں میرے چوتھے مولد سے ایک سوال کیا تھا. میں خود سید ہوں, کھول کے نہیں پڑھوں گا, بات میں نے سمجھا دی تو رونے کے لیے کافی ہوگی. کہنے لگا مولا ویسے تو تیرے لہو خون رونے کے بڑے سبب ہیں, مگر مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ اللہ اکبر. بس آپ رو پڑے, میرے آنے کا پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا.
मौला फरमाते मिनाल ऐसे तो कई मौके आए। कहने लगा मौला कोई एक मौका बताएगा। इमाम फरमाते तू तो जानता है शाम गरीबा से शाम के दरबार तक शिमर के दो ही शौक थे, ये नोके सिना से मेरी फुफियों के सरों से चादरें उतारता था या मेरी पुश्त पर तारीख करबला लिखता था। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, रोना तुम्हें तब देखेगा। इमाम फरमाते बदार शाम में एक जगह ऐसी आई, इसके हाथ में ताजियाना था, ये मेरी पुश्त में ताजियाना मारता और कहका लगा के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बदला, ये कासिम का बदला, ये औन मोहम्मद का बदला, ये हुसैन का बदला। इमाम फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साल बहन देख रही थी, जो आगे बढ़ी और रो कर कहने लगी शिमर बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा। अगर मातम करना तो जुमला समझना, इतना कहना था या मेरा मौला ज़ारों की तरह लहू रोने लगा। मिनहाल ने हाथ जोड़कर कहा मौला आप क्यों रोते हैं? कहा रोता इसलिए हूं उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया, मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म मेरी बहन पे करना शुरू किया। जब काफी देर मेरी बहन पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रोकर कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त पे मारे, मेरे रुखसार में ना मारे। ये वो जगह है जहां बाबा बोसे लेके कहता था आ सकीना हुसैन के गले लग।